زائلہ، کیوں ڈر رہی ہو؟ انجوائے کرو. دیکھو نا، اتنا مزہ آ رہا ڈانس کرتے کرتے، اور تم بار بار سٹیج سے نیچے اتر جاتی ہو. شیری زائلہ کے پیچھے پھر سے لکی، جو سٹیج سے نیچے اتر کر اپنے گنگریالے بالوں میں انگلیاں چلا دی. باہر جانے لگی تھی. نہیں یار، تم جانتی ہو میں ایسی جگہوں پر نہیں آتی. آج بھی تمہاری ضد پر آئی ہوں. اوپر سے وہ کمینہ زلفی مجھے تنگ کر رہا ہے. اس نے مجھے حق کرنے کی کوشش کی. یہ تو شکر ہے کہ اسے تھپڑ نہیں مارا میں نے، ورنہ دل تو ایسے ہی کر رہا تھا کہ منہ توڑ دوں اس کا. یہ کیا سمجھتا ہے کہ کلب میں آنے والی ہر لڑکی ہی بدچلن ہوتی ہے؟ زائلہ کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا. اسے بلو جینز پر گھٹنوں سے پھٹی ہوئی پر سکن کلر کا ٹاپ پہنا ہوا تھا. گنگریالے لمبے بال کندھے پر آگے ایک سائیڈ پر پڑے تھے. وہ کافی زیادہ جلالی موڈ میں تھے. کیا یار، تم نے زلفی کی وجہ سے اپنا موڈ خراب کر دیا. ایسے موقع بار بار تھوڑی نہ ملتا ہے. اور ویسے بھی کل تمہیں واپس اپنی حویلی چلے جانا ہے. آج کی تو رات ہے انجوائے کرنے کی، ورنہ وہاں تو تم قید ہو کر رہ جاتی ہو. مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ تم وہاں رہتی ہو. اف، بلا آج کے دور میں بھی اتنی پابندیاں کہاں ہوتی ہے؟ شیری ایک دم جرجری لے کر بولی تھی. وہ ایک دبلی پتلی گوری چٹی لڑکی تھی جو زائلہ کی بیسٹ فرینڈ تھی. ایک امیر باپ کی بگڑی اولاد جس کا مقصد صرف زندگی کو انجوائے کرنا تھا. زائلہ بھی اپنی زندگی کو انجوائے کرنا چاہتی تھی، اور یہ موقع اسے شیری کی وجہ سے ہی ملتا تھا. ہاں، بات تو تم ٹھیک ہی کہہ رہی ہو، مگر کیا کریں، مجبوری ہے، وہاں جانا پڑتا ہے. چھٹیوں میں بابا جانے کا کہنا نہیں نہ میں ٹال سکتی. بہت پیار کرتے ہیں وہ مجھ سے. اچھا جی، اب بڑا پیار آتا ہے ان کو تم پر. اور جب وہ تمہاری ماما کو یوں اکیلا چھوڑ کر دوسری بیوی کے چرنوں میں بیٹھے تھے، تب تب یہ محبت کہاں تھی؟ شیری نے چر کر کہا. تو زائلہ بے بسی سے لپیٹ کی. مجبور تھے، اور انسان کی اپنی چوائس ہوتی ہے، مگر انہوں نے ہمیں بھی فراموش نہیں کیا تھا. وہ اب ماما کے جانے کے بعد تو میں اکیلی ہو گئی ہوں. میرا کون ہے اس دنیا میں سوائے ان کے؟ ان کو بھی چھوڑ دوں تو کہاں جاؤں گی؟ تم نہیں سمجھو گی شیری میرے مسئلوں کو. اب چلو، لیٹ ہو رہی ہے، ورنہ ہاسٹل والی وارڈ بازی ہمیں گھسنے نہیں دے گی. اور گھر میں جانا نہیں چاہتی، مجھے بہت اکیلا میں وہاں محسوس کرتی ہوں. وہ شیری کا ہاتھ تھام کر باہر کی سیلف پری. اچھا یار، رکو تو صحیح. ہر وقت ہی ہوا کے گھوڑے پر سوار رہتی ہو. اور نصرت کی تم فکر مت کرو، اس کا میں پیسوں سے منہ بند کر دیتی ہوں. ہم 2 بجے بھی گئے تو ہمیں گوڑی تک نہیں ڈالے گی. شیری نے ایک آنکھ دبا کر کہا تو زائلہ نے اس کے سر پر چپٹ لگائی. بہت بے شرم ہو، اور مجھے بھی بگاڑ دیا ہے اپنے ساتھ. اچھا یار، اب اس بے شرم کے ساتھ ایک آئس کریم کھانا تو بنتی ہے نا. یہاں کلب کے ساتھ ہی آئس کریم پارلر ہے. ہم آئس کریم کھا کر ہی واپس ہاسٹل جائیں گے. شیری اس کا ہاتھ پکڑتی باہر کی سمت بڑھ گئی تھی، اور وہ بھی مسکرا دی. اپنے ہی دھیان میں باہر نکلتی وہ کسی سے زور سے ٹکرائی تھی. ٹکر اتنی شدید تھی کہ اس کا سر چکرانے لگا اور دنیا گول گول گھومنے لگی. ایک تو اس دنیا میں ہر جگہ پر اندھے کھڑے ہوتے ہیں. وہ مخالف کا چہرہ دیکھے بغیر بڑبڑائی تھی. شیری کا تو منہ کھل گیا اسے دیکھ کر. وہ ایک دم سہم گئی. زائلہ جو ابھی تک اپنا توازن برقرار رکھنے کی کوشش میں تھی، ایک دم سے اسے اپنے بازو پر مضبوط گرفت محسوس ہوئی. تمہاری ہمت کیسے؟ پہلے تم مجھ سے ٹکرائے اور اب میرا بازو پکڑ. آدھا جملہ اس کے منہ میں دم توڑ گیا، کیونکہ جس نے اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ ہلاکو خان تھا. مطلب اس کا تایا زاد کزن سالار سکندر، جو سرخ انگارہ آنکھیں لیے اسے گھور رہا تھا. اس سے پہلے کہ زائلہ کچھ کہتی، اسے گھسیٹتا ہوا لے جانے لگا. چھوڑو میرا ہاتھ، سب دیکھ رہے ہیں. زائلہ کو ہتک کا شدید احساس ہوا تھا، مگر وہ کسی بھی کی بھی پرواہ کیے بغیر اسے گاڑی تک لایا اور فرنٹ ڈور کھول کر اسے جھٹکے سے اندر بٹھا دیا. بدتمیز انسان، تم ہوتے کون ہو مجھے کیوں ذلیل کرنے والے؟ وہ ایک دم چلائی تھی. وہ گاڑی کا دروازہ ہاتھ میں پکڑے اس کے چہرے پر جھکا. اس کا سوال جواب تمہیں حویلی پہنچ کر بتاؤں گا مس زائلہ خان. یہ کہتے ساتھ ہی اس نے زور سے دروازہ بند کر دیا اور اس کے ساتھ والی ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا. زائلہ ہراساں نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی. میں بابا جان کو تمہاری شکایت لگاؤں گی. تم نے یہ اچھا نہیں کیا. مجھے ہاسٹل جانا ہے، مجھے ہاسٹل چھوڑ دو. تمہیں کہاں جانا ہے یہ میں ڈیسائیڈ کروں گا. بہت دیکھ لی میں نے تمہاری من مانیاں. اور مسٹر، مائنڈ یور لینگویج. میں کوئی عام لڑکی نہیں ہوں جسے تم یوں ڈراؤ دھمکاؤ گے. اور میں خاموش ہو جاؤں گی. میں زائلہ خان ہے، حشمت خان کی بیٹی. تمہیں منہ توڑ جواب دوں گی. زائلہ کا چہرہ حدت عزت سے سرخ پڑ چکا تھا. اچھا، دیکھتے ہیں تمہارا منہ توڑ جواب دی. میں تم سے نہیں ڈرتا، جو کرنا ہے کر لو. زائلہ کچھ لمحے لب بیچ کر اسے دیکھتے رہی. اس نے سوچ لیا تھا کہ اب مزید سالار سکندر کو اپنی زندگی میں دخل اندازی نہیں کرنے دے گی. وہ نہیں جانتی تھی کہ اس پر اتنا حق کیوں جماتا تھا. وہ کبھی کبھاری حویلی جاتی تھی، وہ بھی مہمان بن کر،
اور جب بھی وہاں جاتی سالار سکندر اس کی کاؤنسلنگ کرنے کے لیے وہاں کھڑا ہوتا تھا. تم نے یہ نہیں پہننا، تم نے وہاں نہیں جانا، یہ کیسے کپڑے پہن رکھے ہیں تم نے، وغیرہ وغیرہ. اور زائلہ خان صرف اور صرف اس خڑوس کی وجہ سے اس حویلی جانے سے کتراتی تھی، ورنہ تو وہاں کے مکیلوں سے اسے کوئی خاص مسئلہ نہیں تھا. وہاں اس کی سوتیلی ماں سے اچھا نہیں جانتی تھی، مگر وہ زیادہ تر ان کے منہ ہی نہیں لگتی تھی. اسے بس بابا جان کی وجہ سے سب برداشت کرنا پڑا تھا، مگر اب اور نہیں. اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ مزید کچھ بھی برداشت نہیں کرے گی اور بابا جان سے اجازت لے گی کہ اسے اسکالرشپ پر ترکی جانا ہے. ویسے بھی کل حویلی جانے ہی والی تھی تاکہ بابا جان سے بات کر سکے. وہ اسے آگے پڑھنے کے لیے ملک سے باہر اسکالرشپ کی آفر آئی تھی اور وہ بے پناہ خوش تھی. مگر سالار سکندر نے رنگ میں بھنگ ڈال دیا تھا، اس کا سارا موڈ خراب کر دیا تھا. جان لینے دو مجھے، میں بابا کے پاس تم سے تو میں اچھی طرح نپٹ رہوں گی اور کہوں گی کہ آج کی بات سالار سکندر کو میری زندگی میں دخل اندازی نہ کرنے دے. وہ پھر سے اسے وارن کرنے لگی تو تلخی سے مسکرایا. اچھا کیا کہو گی بابا جان سے؟ کہ کہو گی کہ میں کلب میں رات کے تک ناچ رہی تھی اور سالار سکندر مجھے حفاظت سے حویلی کیوں لایا ہے؟ بہت ہو گیا زائلہ خان، تمہارے بچپنے کی عمر اب نکل چکی ہے. اب تم پر بہت بڑی ذمہ داری کا بوجھ پڑنے والا ہے، اس لیے تمہاری طرف سے کوئی بھی بچکانہ حرکت برداشت نہیں کروں گا. آج کے بعد تمہارا کالج جانا بند، تم صرف وہی کرو گی جو میں چاہوں گا. او شٹ اپ مسٹر، میں چاہوں تو ابھی اسی وقت گاڑی سے کود جاؤ کیونکہ مجھے تمہارے ساتھ 1 منٹ بھی بیٹھنا برداشت نہیں ہے. اچھا کودو، اچھا ہی ہوگا تو تم سے جان چھوٹ جائے گی. کم از کم میں اس عہد کے بوجھ سے تو آزاد ہو جاؤں گا نا، جو میرے لیے سوائے شرمندگی کے اور کچھ بھی نہیں ہے. وہ منہ ہی میں بڑبڑایا تھا. کیا کہا تم نے؟ کون سا عہد؟ مجھے ذلیل کرنے کا عہد نا؟ مگر بہت جلد میری تم سے خلاصی ہو جائے گی. یہ جو 1 ماہ بعد تمہاری شکل دیکھنا پڑتی ہے نا مجھے، وہ بھی نہیں دیکھو گے. میں گویا ناک سے مکھی اڑا کر وہ بولی تھی. کیوں؟ کیا ارتھ پلان چھوڑنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ کیونکہ اس دنیا پر ہوتے ہوئے تو سالار سکندر سے چھٹکارا ممکن نہیں. اسے مزید تپانے والے انداز میں بولا تھا. یہ تو وقت ہی بتائے گا مسٹر سالار سکندر، اسے چیلنج کرتی ہوئی بولی اور گاڑی خاموش سڑک پر رواں تھی اور زائلہ پر اس کے ساتھ گزارا ہر لمحہ اس کا گرا گزر رہا تھا. کب کی سفر ختم ہو اور کب اس چنگیز خان سے جان چھوٹے میری. مگر وہ نہیں جانتی کہ یہ سفر کس قدر گٹر اور لمبا ہونے والا ہے. اچانک سالار کا موبائل بجا. اس نے گاڑی آہستہ کرتے جیب سے موبائل نکالا اور کان سے لگا لیا. جی چاچا جان، بس راستے میں ہوں، آپ کی شہزادی کو لے کر بھی پہنچ رہا ہوں، آدھا گھنٹہ لگ جائے گا. خیریت ہے؟ آپ نے مجھے رات کے 12 بجے کال کی اسے شہری سے لانے کے لیے؟ زائلہ حیرت سے فون پر بات کرتا دیکھ رہی تھی. تو کیا بابا جان نے سالار سے کہا تھا کہ رات کے وقت مجھے حویلی لائے؟ مگر کیوں؟ اتنی بھی کیا ایمرجنسی تھی؟ اس نے تشویش میں سوچا کہ ایک دم سے گاڑی جھک سے رکی. اس نے دیکھا کہ سالار کا چہرہ ایک دم شدید پریشان ہوا تھا اور لب بیچے فون سن رہا تھا. زائلہ کو اپنی گردن کے بال کھڑے ہوتے ہوئے محسوس ہوا. مجھے فون پکڑاؤ، کیا کہہ رہے ہیں بابا جان؟ اس نے اپنا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا. سالار نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی، فون جیب میں ڈالا. شاید اس کی بات ختم ہو چکی تھی. وہ انتہائی سنجیدگی سے سامنے دیکھا. گاڑی کی سپیڈ بڑھا گیا تھا، جیسے اس کے چہرے پر کوئی تازہ انکشاف ہوا ہو. کیا ہوا ہے؟ کچھ بولو بھی، بتا کیوں نہیں رہے ہو؟ بابا نے کیا بات کی ہے تم سے؟ انہوں نے رات کی سپیڈ تمہیں میرے پیچھے کیوں بھیجا؟ سوال لامتناہی تھے اور جواب بس سالار کی خاموشی. حویلی پہنچا، پتہ چل جائے گا، وہ مدھم لہجے میں بولا. زائلہ کو تو جیسے آگ لگ گئی تھی. میں خود انہیں کال کرتی ہوں. اور موبائل کلپ میں سے نکالے نمبر ڈائل کرنے لگی. اس کے کان میں گھنٹیاں بج رہی تھی مگر کال نہیں اٹھائی گئی. آخر ہو کیا رہا ہے؟ کوئی مجھے بتا کیوں نہیں رہا؟ وہ بے بسی سے اپنے لب کاٹنے لگی. سالار بس اسے دیکھ کر آ گیا. دل میں ایک ملال تھا جو بڑھنے لگا تھا، مگر چہرہ بالکل سپاٹ رکھے جیسے ہر طرح کے جذبے سے آری تھا. حویلی پہنچتے وہ سیدھا گاڑی سے اتر کر بابا جان کے کمرے میں کی طرف گئی. ایک عجیب سا وحشت ناک سناٹا تھا جو کہ چھا چکا تھا اور زائلہ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا. سالار بھی اس کے پیچھے کسی سے فون پر بات کرتا آ رہا تھا اور وہ کمرے میں داخل ہوئی تو ایک قیامت خیز منظر اس کا منتظر تھا. اس کے بابا جانی عثمان خان بیڈ پر لیٹے تھے اور پوری حویلی کے مکین ان کے گرد جمع تھے. زرتاج چونکہ اس کی سوتیلی ماں تھی، اس کی سرہانے لگی بار بار اپنے آنسو صاف کر رہی تھی اور زائلہ کی سوتیلی بہن شازمہ اور بائی متین عثمان خان کے پہلو سے چمٹے تھے. بی جان آنکھوں میں نمی لیے تسبیح میں کچھ پڑھ کر اس پر پھونک رہی تھی.
اور سکندر خان اپنے بھائی کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے بیٹھے تھے۔ زائلہ، جس کے قدم یہ منظر دیکھ کر ساکت پڑ گئے تھے، اس کا دماغ ابھی کسی بھی طرح کی صورتحال کو پروسیس کرنے سے انکاری تھا۔ عثمان خان نے زخمی نظروں سے اسے آتے دیکھا، جو سکن ٹاپ کے نیچے نیلی پھٹی جینز پہنے گنگریالے بالوں اور الجھی آنکھوں والی چھوٹی سی ناک والی لڑکی انہیں بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ اپنی جان سے عزیز گڑیا کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں نمی سی اترنے لگی۔ آؤ بیٹا، یہاں میرے پاس آ کر بیٹھو، وہ اسے پکارنے لگے تو زائلہ ہوش کی دنیا میں واپس آئی۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے بابا؟ آپ یوں بستر پر کیوں لیٹے ہیں؟ وہ بجلی کی سی تیزی سے ان کی جانب پڑی۔ شاذمہ وہاں سے اٹھ گئی اور اس کی جگہ چھوڑ دی۔ بابا جان، آپ کو کیا ہوا ہے؟ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ ایک دم سے اس کی آواز کانپی تھی۔ اپنی ماں سے بچھڑنے والا منظر اسے یاد آیا، جب وہ پاگلوں کی طرح ان سے لپٹی ان کے مردہ وجود میں جان ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا قسمت پھر سے اس دوراہے پر لانا چاہ رہی تھی؟ ایک مہربان باپ ہی تو رہ گیا تھا اس کے سر پر، ورنہ زندگی اس کے لیے کسی تپتی دوپہر سے کم نہ تھی۔ آپ کو کیا ہوا ہے بابا؟ اور یہ سب آپ کے گرد کیوں جمع ہے؟ اس نے بہتی آنکھوں سے اپنے بابا جانی کو پکارا، جو آج اسے بہت بوڑھے لگ رہے تھے۔ میں نے ہی ان سب کو اپنے پاس بلایا بیٹا۔ اس کنڈیشن میں اپنوں کے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو، اور جو چیز میں پچھلے 2 سال سے تم سے چھپا رہا ہوں آج وہ خود ہی ظاہر ہونے لگی ہے، اس لیے مزید راز نہیں رکھا جا سکتا۔ وہ نکاہت زدہ لہجے میں گویا ہوئے تو زائلہ کی روح جھنجھوڑ گئی۔ اس کا پورا وجود جیسے زلزلوں کی زد میں تھا۔ وہ آنکھوں میں زمانے بھر کی ویرانی لیے انہیں دیکھنے لگی۔ کیا یہ کوئی ڈراؤنا خواب تھا؟ ایسی حقیقت میں کیسے ہو سکتا ہے بلا؟ اللہ مجھ سے اتنی کڑے امتحان کیسے لے سکتا ہے؟ پہلے باپ کو ماں کو چھینا اور اب باپ۔ اس کے ہاتھوں کی گرفت عثمان خان کے ہاتھوں پر مضبوط ہوئی تھی، جیسے کسی جاتے ہوئے انسان کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک دم سے دروازہ کھلا اور سالار سکندر کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ڈاکٹر کمال اشرف بھی تھے، جو ان کے فیملی ڈاکٹر تھے۔ اب تو زائلہ کو کسی شک کی گنجائش نہ بچی تھی۔ اس کا جان سے پیارا بابا جانی کسی مہلک بیماری میں مبتلا تھا۔ وہ ایک دم سے بچوں کی طرح ان کے سینے سے چمٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آپ بہت برے ہیں بابا، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ آپ بھی مجھے ماما کی طرح بے وفا نکلے۔ کیوں بابا؟ کیوں؟ میرے نصیب میں اکیلا پن، دکھ اور تنہائی کیوں لکھ دی گئی ہے آخر؟ پلیز بابا، ڈونٹ ڈو دس۔ اگر یہ مذاق ہے تو پلیز بند کرے، میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ عثمان خان کی آغوش میں پڑی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ عثمان خان بیٹی کی حالت دیکھ کر اب دیدہ ہو گئے تھے۔ کاش قسمت انہیں اتنی تو مہلت دے کہ اپنی بچی کو کسی مضبوط مرد کے حوالے کر جائے۔ وہ بے بسی سے اس کے بال سہلانے لگے۔ مجھے معاف کر دینا بیٹی، میں تمہارا مجرم ہوں، میں تمہیں کبھی کوئی خوشی نہیں دے سکا۔ صورتحال اس قدر ایموشنل بن چکی تھی کہ ہر آنکھ اشکبار ہو چکی تھی۔ عثمان خان جگر کے کینسر میں مبتلا تھے۔ 2 سال پہلے وہ یہ بات جانتے تھے مگر وہ نہ بتا سکے۔ حویلی میں اور کوئی بھی نہیں جانتا تھا، صرف سالار سکندر اس بات سے واقف تھا۔ انہوں نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ یہ راز کسی کو نہ بتائے۔ وہ اپنا ٹریٹمنٹ کرواتے رہے تھے مگر یہ کینسر آہستہ آہستہ بڑھتا جا رہا تھا اور اب تو لاسٹ سٹیج پر پہنچ چکا تھا۔ ڈاکٹر کمال ان کا چیک اپ کرنے لگے تو سالار نے نرمی سے زائلہ کو کندھوں سے پکڑ کر پیچھے ہٹایا۔ وہ کسی بچے کی طرح ڈر گئی۔ یہ صورتحال اس کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ وہ سالار کے کندھے سے لگی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک ملال سا درایا تھا۔ یہ سچ تھا کہ زائلہ اور سالار کی کبھی نہیں بنتی تھی۔ سالار سکندر کافی میچور اور ذمہ دار قسم کا انسان تھا۔ اسے زائلہ کا بچپنا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ وہ ایک ماڈرن اور نچوڑی سی لڑکی تھی جو اس حویلی کے ریت رواجوں اور اقتدار سے واقف رہتی تھی اور اپنی منمانی کرتی تھی، اور سالار کو یہی بات اس کی چراتی تھی۔ مگر جب سے اسے پتا چلا تھا کہ عثمان خان جگر کے کینسر میں مبتلا ہے، تب سے اس کا دل زائلہ کی طرف مائل ہونے لگا تھا۔ اگر زائلہ کے رویے کی وجہ سے وہ کبھی اس چیز کا اظہار نہیں کر سکتا تھا اور ہمیشہ سرد رویہ اپنائے رکھتا، کیونکہ وہ ایک پٹھان تھا۔ اس کی ناک پر انا ہر وقت رہتی تھی اور زائلہ اس کی انا پر ہر بار چوٹ کرتی تھی، مگر آج وہ جیسے ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ اس کے کندھے سے سر ٹکائے وہ روئے جا رہی تھی، مگر سالار کے اندر کی ساری کلفت ایک دم سے نرمی میں ڈھل گئی۔ اس نے خود سے عہد کیا کہ وہ زائلہ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، کیونکہ ایک وعدہ عثمان خان نے بھی اس سے لیا تھا اور شاید اب اس کی تکمیل کا وقت ہونے والا تھا۔ ڈاکٹر کمال، میرے پاس کتنی مہلت ہے؟ مجھے سچ سچ بتا دیں۔ اب جب کہ سب کو معلوم ہو چکا ہے تو پھر چھپانا کیسا؟ وہ ایک دم سے شکست خوردہ لہجے میں بولے۔
تو بی جان دہاڑے مار مار کر رونے لگی۔ ارے میرے بچے، تجھے کس کی نظر لگ گئی؟ تو اتنا بڑا غم اور بیماری اپنی ہی دل میں پال کر بیٹھا تھا، اور اس سالار نے بھی ہمیں ذکر تک نہیں ہم سے کیا۔ میں تیرے لیے اتنی وظیفے اور دعائیں کرتی تو بالکل ٹھیک ہو جاتا، میرا لاڈلا بچہ۔ بی جان اٹھی اور عثمان خان کا سر چومتے ہوئے فرتے جذبات سے بولی۔ ایک دم سے زائلہ خان کرنٹ کھا کر سالار سکندر سے الگ ہوئی اور شدید ناگواری سے دیکھا۔ تھوڑی دیر پہلے آنے والے کمزور لمحہ جسے ٹل گیا تھا، سالار کے دل کو دھکا سا لگا۔ تو کیا تم جانتے تھے؟ تم نے بھی مجھے بتانا گوارا نہیں کیا؟ میں ان کی بیٹی، یہ میرا حق تھا، آخر مجھ سے کیوں چھپائے سب نے؟ بابا آپ سے تو میں بہت ناراض ہوں۔ ایک دم سے وہ پلٹ کر عثمان خان کو دیکھنے لگی۔ آخر کون سی بیماری ہے جو آپ کو اندر ہی اندر کھائی جا رہی ہے اور آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ نے ہمیشہ مجھے غیر ہی سمجھا، کیونکہ میں اس حویلی کی نہیں بلکہ ایک دوسری عورت کی کوکھ سے پیدا ہوئی ہوں، اس لیے کوئی بھی مجھے یہاں اپنا نہیں سمجھتا۔ اور بابا ثانی، آپ نے تو آج ثابت کر دیا کہ زائلہ خان کی حیثیت ایک پرائی لڑکی کی طرح ہے۔ اس کی باتیں عثمان خان کا سینہ چھلنی کر گئی تھی۔ کیسی باتیں کرتی ہو میری جان؟ تم تو میری سب سے پیاری لاڈلی بیٹی ہو، میری جان بستی ہے تم میں۔ تم بھی مجھے اپنی پہلی محبت، اپنی وفا شعار بیوی محروم نساء کی تم میں جھلک نظر آتی ہے۔ میرے جگر کا ٹکڑا ہو تم۔ ایسی باتیں کر کے میرے لیے زندگی مزید مشکل مت بناؤ۔ وہ ایک دم سے رونے لگے تو زائلہ کو بے پناہ شرمندگی نے گھیرا۔ میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی بابا، آخر ایسی بھی کیا بیماری ہے جس کا علاج ممکن نہیں؟ آج کل کے دور میں تو ہر بیماری کا علاج ممکن ہے۔ مجھے بتائیں آپ کو کیا ہوا ہے؟ وہ امید سے انہیں دیکھنے لگی جن کے چہرے پر صرف اور صرف تکلیف کے آثار تھے۔ اب بہت دیر ہو چکے میری بیٹی، میں بھی تمہیں تمہاری ماں کی طرح اکیلا چھوڑ کر جا رہا ہوں، مگر میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں ایک ایسے مرد کے حوالے کر کے جاؤں گا جو مجھ سے بڑھ کر تمہارا خیال رکھے گا اور تم سے محبت کرے گا۔ ان کی بات سن کر کمرے میں ایک دم سے سب ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ عثمان خان کی پہلی بیوی تاج بیگم ان کے پاس آئے۔ آپ کو اس وقت آرام کی ضرورت ہے، زیادہ باتیں مت کرے پلیز۔ یہ جیسے وہ اس ٹاپک پر بات کرنے ہی نہیں دینا چاہتی ہوں۔ تمہیں زرتاج بیگم مجھے بولنے دو، مجھے ابھی بہت ساری باتیں کرنی اپنی بیٹی سے اور تم لوگوں سے، کیونکہ اگلی سانس تک کا بھروسہ نہیں ہے مجھے عثمان خان کی یہ بات زائلہ کی روح تک کھینچ گئی تھی۔ وہ پھر سے ان کے سینے سے لگی پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ اسے افسوس ہونے لگا کہ وہ کیوں اتنا عرصہ اپنے باپ سے دور رہی۔ اسے تو ہر وقت ان کے قریب رہنا چاہیے تھا۔ ڈاکٹر کمال کے جانے کے بعد سکندر خان، جو کب سے بس خاموشی سے دکھ کی کیفیت میں مبتلا اپنے جگری بھائی کو دیکھ رہے تھے، انہوں نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ میرے بھائی، میں ہر فیصلے میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کاش میں اپنا دل جگر سب کچھ نکال کر تمہیں پیش کر سکتا۔ وہ بھی اپنے سے چھوٹے بھائی کو اس حال میں دیکھ کر گھنگ سے بیٹھے تھے۔ پھر مجھ سے ایک وعدہ کرو سکندر خان کہ میرے بعد میرے بچوں کو یتیم نہیں ہونے دو گے، انہیں باپ بن کر پالو گے۔ شازیہ متین اور زائلہ کو کبھی اس چیز کا احساس نہیں ہونے دو گے کہ ان کا باپ مر چکا ہے۔ خدا را ایسی باتیں کیوں منہ سے نکالتے ہو؟ مرے تمہارے دشمن، تمہیں اپنا جگر دوں گا اور تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ نہیں میرے بھائی، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، مگر میں چاہتا ہوں کہ میری بڑی بیٹی زائلہ کا نکاح میری آنکھوں کے سامنے ہی سالار سکندر سے کر دیا جائے، کیونکہ ہم دونوں بھائیوں میں یہ بات شروع سے ہی طے ہوئی تھی کہ میری ایک بیٹی سالار کی سنگت میں جائے گی، اور میں چاہتا ہوں کہ زائلہ ہی سالار کی دلہن بنے۔ مجھے سب سے زیادہ اس کی فکر ہے تاکہ یہ حویلی اور یہاں کے لوگ اس کے لیے اجنبی نہ رہیں۔ عثمان خان کی یہ بات سن کر زائلہ ایک جھٹکے سے ان کے سینے سے سر ہٹا کر دیکھنے لگی۔ یہ انکشاف اس کے لیے ناقابل یقین تھا اور ناقابل برداشت۔ ایک ہی دن میں اس پر اتنی قیامتیں ٹوٹ گئی تھی کہ وہ ابھی تک صدمے میں تھی۔ جہاں زائلہ بے یقینی سے عثمان خان کو دیکھے گئی، وہاں زرتاج بیگم ایک دم سے سرد سے اٹھی، جیسے انہیں یہ بات انتہائی ناگوار گزری ہو، اور شازمہ بھی بالکل گمسم سے اپنے باپ کی شکل دیکھنے لگی۔ وہ زائلہ سے 2 سال چھوٹی تھی، 17 سال کی کالج اسٹوڈنٹ، اور اس کی ماں نے اسے شروع سے یہ بات سمجھائی تھی کہ اسے سالار سکندر کی ہی دلہن بننا ہے۔ اسے وہ اپنی آنکھوں میں اسی کے خواب سجانے لگی تھی، ایک دم سے جیسے سارے خواب چھناکے سے ٹوٹے تھے۔ اسے بے اختیار سالار سکندر کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا، جو 30 سال کا ایک وجیہہ اور مکمل مرد تھا، جس کی زندگی میں بھی شامل ہوتا اس کی زندگی جنت بنا کر رکھ دیتا۔ مگر وہ کھڑی ناک والا اور بوڑھی آنکھوں والا مرد صرف زائلہ خان کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جیسے اس کے لیے بے پناہ جذبات امٹ رہے تھے۔
شازمہ کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں کھینچ لیا تھا۔ وہ بے اختیار کمرے سے نکل گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں عثمان خان؟ اتنا بڑا فیصلہ میری رائے کے بغیر آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ زرتاج بیگم کو تو جیسی آگ لگ گئی تھی۔ وہ تو شروع سے ہی زائلہ سے خار کھاتی تھی۔ اسے یہ شہری نکچڑی سی لڑکی ایک آنکھ نہیں پاتی تھی، جس کی ماں نے اس کی شوہر کو بانٹا تھا۔ اب یہ لڑکی اس کی بیٹی کی زندگی میں کسی بٹوارے کی طرح آئی تھی۔ وہ ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گی۔ عثمان خان نے زرتاج کو حیرت سے دیکھا۔ زرتاج، یہ ہم دونوں بھائیوں اور سالار کا مشترکہ فیصلہ ہے، اور اسے میری آخری خواہش سمجھ کر قبول کر لے۔ شاید زندگی پھر مہلت نہ دے سکے، کم از کم ایک بیٹی کے فرض سے سرگوش تو ہو جاؤں گا نا، تو سکون سے مروں گا۔ زائلہ کے دل میں طوفان سے اٹھ رہے تھے۔ باما پلیز ایسے مت کہیں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، اور آپ کیا مجھے اتنا ہی بوجھ سمجھتے ہیں کہ کسی سے بھی میری شادی کر دیں گے؟ سالار نے ایک دم سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اسے اپنی توہین کا احساس ہوا، مگر وہ چپ رہا۔ میری بیٹی، آج تک میں نے کچھ نہیں مانگا تم سے، پلیز مان جاؤ، اسی میں تمہاری بلائی ہے۔ سالار بہت اچھا لڑکا ہے، تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ میں تمہارے معاملے میں کسی اور انسان پر بھروسہ نہیں کر سکتا، میری مشکل آسان کر دو۔ وہ زائلہ کے سامنے ہاتھ جوڑ گئے تھے تو ایک دم سکتے میں رہ گئے کہ قسمت اسے کس دوراہے پر لائی تھی۔ جس انسان سے وہ شروع سے خار کھاتی تھی، جس کے سامنے 5 منٹ بھی وہ کھڑی نہیں رہ سکتی تھی، وہ تمام عمر اس کے سر پر تھوپا جا رہا تھا، مگر شاید اسے سوچنے کا موقع بھی نہیں دیا جا رہا تھا۔ عثمان خان نے سکندر کو اشارہ کیا تو وہ سر ہلا کر باہر چلے گئے۔ سب لوگ اس صورتحال سے بے یقین تھے، مگر عثمان خان کی التجا نے سب کی زبان پر تالے لگا دیے تھے۔ تم سے وعدہ کرتا ہوں زائلہ کہ تمہیں کبھی بھی میرے فیصلے پر پچھتانا نہیں پڑے گا، مگر اپنے باپ کے سامنے انکار کر کے اس کی موت کو مشکل مت بنا۔ اور جو اپنے حق میں ذرا سا احتجاج کرنا چاہ رہی تھی، اس کے لب جیسے سل چکے تھے۔ ویسے بھی اس کی زندگی کا کیا جینا جس میں اس کے اپنے ہی اس سے روٹھ چکے تھے۔ کتنا اچھا ہو کہ وہ بھی مر جائے۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کی آنکھ سے گرا تھا۔ کچھ دیر کے بعد کمرے میں نکاح خواہ آ چکا تھا۔ وہ جس حلیے میں تھی اسے تو کپڑے بدلنے تک کی مہلت نہیں دی گئی تھی، حالانکہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ کفن پہن لے۔ سالار سکندر وہ آخری شخص تھا جس کے ساتھ وہ اپنی زندگی کا سفر شروع کرنے کے بارے میں سوچ سکتی تھی۔ ایک دم سے وہ نڈھال سی صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے جسم سے جان نکلتی جا رہی تھی۔ بی جان آگے بڑھی اور اس کے سر پر پیار کیا اور ایک بڑی سی چادر سے اسے ڈھانپ دیا۔ بھلا یوں اچانک بھی کسی کی زندگی بدلتی ہے جیسے سائلہ خان کی زندگی بدلی۔ اس کی چاروں شانے چت ہو چکے تھے۔ اس سے ایجاب و قبول کروایا جا رہا تھا۔ وہ جیسے بالکل کسی بھی احساس سے محروم سر جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ چند لمحے میں ہی زائلہ عثمان خان سے زائلہ سالار سکندر بن چکی تھی۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے اسے اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ عورت صرف قربانی دینے کے لیے ہی ہوتی ہے۔ وہ چاہے اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے، کتنی ہی کانفیڈنٹ ہو جائے، اس کی حیثیت اپنے گھر کے مردوں کی نظر میں ایک کٹ پتلی کے جیسی ہوتی ہے، جسے جب چاہے جس طرح چاہے نچایا جا سکتا۔ اسے اپنے باپ سے کوئی شکوہ کوئی شکایت نہیں تھی، کیونکہ اسے نہیں معلوم تھا کہ کب اس سے بچھڑ جائے۔ زندگی تپتے صحرا کے مانی لگنے لگی تھی اور وہ آپلا پاؤں اس پر چل رہی تھی، ایک لا متناہی سفر جو اس کا منتظر تھا۔ وہ اپنے باپ کے سینے سے لگی پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ بابا، آپ نہیں جانتے آپ نے مجھ سے کیا مانگا ہے۔ آپ نے مجھ سے میری زندگی، میری خوشیاں مانگی ہے، اور میں بغیر کسی بھی سوال کے آپ کی ضد پوری کی ہے۔ اب تو آپ کو ٹھیک ہونا پڑے گا میرے لیے، کیونکہ میں آپ کے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتی۔ آپ کے علاوہ میرا ہے ہی کون؟ سالار ایک دم سرد آہ بھڑکے سے دکھ رہا تھا، جو بن پانی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ وہ اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ بھی کس قدر مجبور ہو کر اس نتیجے پر پہنچا ہے، کیونکہ وہ اس طرح زائلہ کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ زور زبردستی کر کے اسے اپنا آپ بے مول سا لگ رہا تھا، مگر عثمان خان کے لیے وہ ایک کڑوا گھونٹ بڑھ گیا تھا۔ اگلی صبح حویلی پر سوگوار اتری تھی۔ زائلہ رات کے اپنے کمرے میں آ کر سوئی تھی اور ابھی تک نہیں جاگی تھی۔ سالار سکندر اپنے کمرے سے نکلتا ڈائننگ ٹیبل تک آیا۔ شازمہ نے اسے ایک نظر دیکھ کر چہرہ دوسری جانب موڑ لیا۔ کل رات سے وہ اس قدر صدمے میں تھی کہ چہرے سے سب عیاں ہو رہا تھا۔ زرتاج بیگم ویسے ہی نہیں آئی تھی نیچے۔ یہ اعلان تھا کہ وہ کس قدر اس نکاح سے ناخوش ہے۔ سالار جیسے ہیرے کو وہ گنوا بیٹھی تھی جو صرف انہوں نے اس شازمہ کے لیے سوچا تھا۔ پہلے وہ اپنی سوتن سے ساری عمر خائف رہی، اب اس کی بیٹی ان کے سینے پر مونگ تھلے آ گئی تھی۔ شازمہ پریشان ہو، اللہ نے دعائش دی ہے تو سبب بھی وہی دے گا۔
سلار کو لگا جیسے وہ عثمان چاچا کی وجہ سے پریشان ہے۔ وہ ایک اچنکی نظر اس پر ڈال گئی۔ کچھ ازمائشیں سزا کی طرح ہوتی ہیں سلار صاحب، اور دیمک کی طرح ہمارے وجود کو کھا جاتے ہیں، اس لیے مجھ سے ہمدردی مت کیجیے۔ پہلے ہی آپ کی توجہ اور انتصاری نے مجھے اس حالت میں پہنچا دیا ہے۔ بے اختیار وہ اپنے آنسو ضبط کیے سلار کو چونکا گئی۔ وہ واقعی اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھا تھا۔ اس نے ہمیشہ شازمہ کو چھوٹی بہنوں کی طرح سمجھا تھا۔ وہ اپنی ہر چھوٹی چھوٹی خواہش سے لے کر اس کے پاس پہنچ جاتی تھی اور سلار اس کی ہر ضد پوری کر دیتا تھا، مگر اسے اداس دیکھ کر اس کا دل بھی اداس سا ہو گیا تھا۔ شازبار اپنے کمرے میں چلی گئی تو وہ ادھر سے ادھر دیکھنے لگا۔ 9 بج گئے تھے اور وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ اس کا نکھار زائلہ سے ہو چکا تھا، مگر حویلی میں جیسے ہر کوئی حالت سوگ میں تھا۔ وہ خود کو کمپوز رکھتے ناشتہ کرنے لگا۔ اسے لائر کے پاس جانا تھا کیونکہ عثمان خان اپنی زندگی میں ہی وصیت کر کے جانا چاہتے تھے۔ سالار کا دل زخمی تھا مگر وہ حقیقت پسند بھی تھا۔ جانتا تھا کہ ان کے پاس مہلت بہت کم رہ گئی ہے، اس لیے ان کی ہر بات ماننا اس کے لیے حکم کا درجہ رکھتی تھی، چاہے وہ اس نک چڑی سی لڑکی سے نکاح کی صورت میں ہی کیوں نہ ہو۔ وہ شہر جانے ہی لگا تھا کہ زائلہ سیڑھیاں اترتے ہوئے لاؤنج میں آئی۔ اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھی اور ناک سرخ ہو رہی تھی۔ سفید سادہ سے کرتے شلوار میں اس کا سراپا سوگوار سا لگ رہا تھا۔ وہ ایک لمحے کو ٹھٹکا۔ دونوں کی نظریں آپس میں ٹکرائی۔ زائلہ شعلہ بار نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شاید اس نے ابھی تک اس حقیقت کو تسلیم نہیں کیا تھا جو سالار کی صورت میں اسے جھیلنی پڑ رہی تھی، اور تسلیم تو اپنے بابا جانے کی بیماری کو بھی نہیں کیا تھا۔ تمہیں کچھ چاہیے؟ شہر سے زائلہ اس کی جانب بڑھتا نرمی سے گویا ہوا۔ ہاں چاہیے کچھ، مجھے ارجنٹ ضرورت ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ کیا چیز چاہیے مجھے بتا۔ ایک دم سے سالار کا دل تیزی سے دھڑکا۔ وہ پہلی بار اسے کوئی چیز مانگ رہی تھی، زہر کی۔ مجھے زہر لا کر دے دینا، مجھے ویسے بھی زندگی کی کوئی حاجت نہیں رہی ہے اب مجھے۔ وہ تلخی بڑے لمحے لہجے میں وہ بولی تھی کہ سالار کو اندر تک دہکا گئی۔ وہ جو سوچ رہا تھا کہ زائلہ سے نارمی والا معاملہ رکھے گا، ایک دم سے پلان کینسل ہو گیا۔ ٹھیک ہے لا دوں گا، کیا چوہے مار دوا سے کام چل جائے گا؟ ویسے جتنا زہر تمہارے اندر بڑھا ہے شاید باہر کا کوئی زہر اثر نہ کرے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا تو لب اور مٹھیاں دونوں بھیج گئی۔ بھاڑ میں جاؤ، یہ کہہ کر وہ وہاں سے پلٹ گئی اور سالار اپنی ہلسی دباتا حویلی سے باہر نکل گیا۔ یہ لڑکی ہمیشہ اس کے اعصاب پر باری رہی تھی۔ جب اس کے سامنے آتی اسے چیلنج کر کے جاتی تھی۔ کیا وہ ہمیشہ ایسی رہے گی، کبھی نہ بدلے گی؟ دل میں ایک اداسی سی گھل گئی تھی۔ بابا جانی اب کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ وہ عثمان خان کو سوپ پلا رہی تھی۔ میری بیٹی نے میری اتنی بڑی مشکل آسان کر دی، اب مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ نرمی سے بولے۔ بابا آپ مجھے بوجھ سمجھتے ہیں اس لیے اتار کر پھینک دینا چاہتے ہیں نا؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کر گئی۔ تم تو میرا سکون ہو، تم ایسا کیوں سوچتی ہو؟ اور بیٹیوں کے فرض سے گروش ہونا بوجھ سے آزادی نہیں ہوتا بیٹا، یہ تو اللہ کی بنائی ہوئی اصول ہے کہ ہمیں بیٹیوں کو رخصت کرنا ہی پڑتا ہے۔ مگر میں تمہاری جانب سے فکر مند نہیں ہوں، تم ایسے انسان کی زندگی میں شامل ہوئے ہو جو صحیح معنوں میں تمہارا اہل ہے، یہ تمہیں وقت بتائے گا۔ اور اسے تسلی دیتے ہوئے بولے تھے، پلیز بابا مجھے اس کی تعریفیں نہیں سننی ہے، زہر لگتا ہے مجھے، دھونس جماتا ہے، اپنی منمانی کرواتا ہے۔ آپ کی خواہش نہ ہوتی تو میں مر کر بھی اس سے نکاح نہ کرتی، بس آپ کو اپنا وعدہ پورا کرنا ہے، جلدی سے ٹھیک ہو جائے۔ مگر وہ کہاں جانتی تھی کہ اس کے بابا جانی نے اس سے وعدہ خلافی کی ٹھان لی ہے۔ وہ رات اس کی زندگی میں قیامت بن کر اتری۔ بارش ترا تر برستی جا رہی تھی۔ وہ خوف سے سمٹی اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ حویلی میں ویسے بھی سے خوف آتا تھا اور آج وہ خوف اس کے وجود سے لپٹ گیا تھا۔ وہ ایک متناہی دکھ میں مبتلا ہو چکی تھی کیونکہ موت کا فرشتہ اس کے بابا جانی کے سرہانے کھڑا تھا۔ اچانک ہر طرف شور اٹھا اور زائلہ کی روح کانپ گئی۔ وہ ننگے پیر بھاگتی جا رہی تھی۔ اس کے دل کے سارے وہم خوفناک حقیقت بنے اس کے سامنے کھڑے تھے۔ اس کے سر سے سائباں چھن چکا تھا۔ سامنے عثمان خان مردہ وجود کے ساتھ پڑا اس کی روح کھینچ رہا تھا۔ نہ جانے وہ کب سے کمرے میں بند تھی۔ اسے کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں تھا، بس آنکھیں تھی جو مسلسل اشک بار تھی۔ اسے آج سمجھ آئی تھی کہ تنہائی کا حقیقی معنی کیا ہوتا ہے۔ اس نے کمرے کی چار دیواری میں اپنے رب سے بے پناہ کیے تھے کہ اسے ذرا بھی محبت نہیں کرتا۔ پہلے ماں چھین لی اور اب باپ کا سایہ بھی چھین لیا۔ اس بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی۔ خدا مجھے بھی اپنے پاس بلا لے، میں اب اتنی لمبی زندگی کیسے کاٹوں گی؟ اس کی آنکھوں میں مستقبل کے سنہرے خواب ہوا کرتے تھے۔ وہ ایک لائر بننا چاہتی تھی، اپنی زندگی کے پورے دل سے جینا چاہتی تھی۔
انجوائے کرنا چاہتی تھی، مگر اس کے سارے خواب جیسے زمین بوجھ سے چکے تھے۔ کمرے کا دروازہ ہلکی سی دستک سے کھلا، کوئی اندر آیا اور قدم قدم چلتا اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اسے نظر اٹھا کر دیکھا تو اس کی دوست شیزا تھی، اور زائلہ کو تو اس وقت کسی کے کاندھے کی سخت ضرورت تھی۔ وہ شیزا کے گلے سے لگی، پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ بس صبر رکھو، اللہ اپنے پیاروں کو آزمائش میں ڈالتا ہے، بہادر بنو۔ سب ختم ہو گیا شیزا، اب میں کیسے جیوں گی، کیا کروں گی؟ کوئی میرا اپنا نہیں رہا۔ وہ مجھے جاتے جاتے اس مرد کے حوالے کر کے جس سے مجھے نفرت ہے۔ آئی ہیٹ ہم۔ میں اس کے ساتھ کیسے رہوں گی؟ اور سالار جو اس کے کمرے کے دروازے پر کھڑا تھا ایک دم سے جیسے ڈھیسا گیا۔ کیوں وہ اتنی نفرت کرتی ہے مجھ سے آخر؟ میں اس کے لیے اپنا دل موم کیے جا رہا، اور یہ لڑکی؟ وہ دروازے سے پیچھے ہٹا اور اپنے کمرے میں جانے لگا۔ شاید ان دونوں کو کچھ وقت کی ضرورت تھی۔ اگلے ہفتے وہ اپنا سامان پیک کر کے کمرے سے نکلی تھی۔ بی جان حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ میری بچی، کہاں جا رہی ہو؟ تمہارے تو کالج کے پیپر ہو گئے ہیں نا، اب کہاں جا رہی ہو؟ بی جان اپنے بیٹے کی اس لاڈلی نشانی کو محبت سے دیکھ رہی تھی۔ میں یہاں نہیں رہ سکتی، دھنگ اٹھتا ہے میرا۔ میں نے ترکی اسکالرشپ پر اپلائی کیا ہے، ان کا رپلائی آیا ہے، میں لاہور جا رہی ہوں، اپنے ڈاکومنٹس ریڈی کرنے ہیں، پاسپورٹ وغیرہ بنانا ہے۔ بی جان بس منہ کھولے سے دیکھ رہی تھی۔ وہ نئے دور کی ماڈرن لڑکی تھی، شازمہ سے بہت مختلف تھی، مگر وہ ملک چھوڑنے کی بات کرے گی ایسا سوچا نہیں تھا۔ کس کی اجازت سے تم جا رہی ہو ترکی؟ جو شاش پشاش سواہی نکلا تھا کہیں جانے کے لیے، زائلہ کو ٹپ ٹاپ دیکھ کر اس کے سامنے آیا۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ مجھے کسی کی اجازت درکار ہوگی؟ وہ اسے گھورتی ہوئی بولی تھی۔ بیوی کو شوہر کی اجازت تو ہمیشہ درکار ہوتی ہے مسز زائلہ خان، مگر شاید تم ہمارے رشتے کی نوعیت بھول گئی ہو۔ مگر میں نہیں بھولا۔ وہ اسے ایک ہفتے بعد دیکھ رہا تھا، روئی روئی سی آنکھیں، سرخ پڑتی ناک، جینز اور ٹاپ پہنے جانے کے لیے بالکل ریڈی۔ وہ ایک دم سے اپنی مٹھیاں بھیج گیا۔ جس سے وعدہ کیا تھا وہ رہا نہیں تو پھر وعدہ اور رشتے بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ میری نظر میں تم اپنے کام سے کام رکھو، وہ ناگواری سے بولی تھی۔ زرتاج بیگم کو جیسے اس کی بات نے سکون دیا تھا، وہ بھی اس کی طرف بڑھی تاکہ اس کی ڈرامے سے لطف اندوز ہو سکے۔ تمہاری نظر میں حیثیت یہ ہے یا نہیں، مگر شریعت کو نہیں جھٹلا سکتے تم، نہ ہی میں۔ تمہارے تسلیم کرنے سے یہ حقیقت نہ ہی بدل جائے گی۔ اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑا تھا۔ زائلہ اس کی اسی جلالی موڈ اور دوست جمانے سے خائف ہوتی تھی۔ شریعت یہ نہیں کہتی کہ ایک عورت سے اس کی آزادی چھین لو تو، مرد اگر ایسا کہیں لکھا ہے تو ایسا گناہ مجھ سے ہوگا، تم سے نہیں، اس لیے ہٹو میرے راستے سے۔ بی جان تو ان دونوں کی تکرار سن کر دل پر ہاتھ رکھ کر وہیں بیٹھ گئے۔ ہائے، کیا بنے گا ان دونوں کا؟ ایک سیر تھا تو دوسرا سوا سیر۔ اچھا، میں دیکھتا ہوں تم کیسے جاتی ہو۔ کہیں بھی یونیورسٹی میں پڑھنا چاہتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں خود تمہارے ساتھ جاؤں گا ایڈمیشن دلوانے کے لیے، مگر پاکستان سے باہر اکیلے جانے کا کبھی سوچنا بھی مت، کیونکہ چاچا جان تمہاری ذمہ داری میرے سر پر تھوپ کر گئے ہیں۔ تمہیں وعدہ خلافی کرنا آتا ہوگا مگر مجھے نہیں۔ تم اب ان کی ذمہ داری نہیں، میری ذمہ داری ہو، اور میں یہ تمہاری ہٹ درمی زیادہ برداشت نہیں کر سکتا۔ سالار اب پرانی ٹون میں واپس آ چکا تھا۔ زائلہ کا دل جیسے جل کر راکھ ہو گیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پھر سے نمی اترنے لگی۔ بابا، آپ نے اچھا نہیں کیا، اب اس شخص کو میرے لیے بہترین کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس نے دل میں سوچا مگر منہ سے کچھ نہ بولی۔ میں جا رہی، سالار سکندر، مجھے روک کر دکھاؤ تم۔ اسے چیلنج کرتی اپنا بیگ گھسیٹتی وہاں سے جانے لگی۔ اس سے پہلے کہ اسے روکتا اچانک زرتاج بیگم سامنے آئی۔ دیکھ لیا تم نے کیسی تربیت کی ہے اس کی ماں نے اس کی؟ یہ تو ہمارے خاندان کی لتی ہی۔ بیٹا، تم کیوں اس کے پیچھے ہلکان ہوتے ہو؟ جانے دو اسے جہاں جاتی ہے، تمہیں کوئی لڑکیوں کی کمی تھوڑی نہ ہے، یہ تمہیں ویسے بھی ڈیزرو نہیں کرتی ہے۔ زرتاج سالار کو مزید آگ لگا گئی تھی۔ چاچی جان، اس کا یہ بیہیویئر نیچرل ہے، جو انسان عقلوں سے بچھڑ جائے وہ اتنا فرسٹریٹڈ تو ہو ہی جاتا ہے، مگر میں اسے سنبھال لوں گا۔ میں نے چاچا جان سے وعدہ کیا ہے، اور مجھے پاسداری کرنا خوب آتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ بھی باہر نکل گیا تھا۔ ارے، اتنی ہمدردی کا بھوت سوار ہے تو پھر ڈانٹ کیوں رہا ہے بچی کو؟ بی جان نے سر پکڑ لیا۔ اور تم زرتاج بیگم، زیادہ جھلتی پر تیل چھڑکنے کا کام نہ کیا کرو، بجائے اس بچی کو سنبھالنے کے، اس پر ترس کھانے کی، تم اس کی مخالفت پر اتر آئی ہو۔ میں تمہارے ارادے اچھی طرح سے جانتی ہوں، مگر میں ایسا کبھی نہیں ہونے دوں گی جو تم سوچ رہی ہو۔ شازمہ ابھی چھوٹی بچی ہے، اس کے ذہن میں کیوں اس طرح کی باتیں ڈال رہی ہو؟ اسے کیا کوئی لڑکوں کی کمی ہے؟ میں اس کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ خاندانی قسم کا لڑکا ڈھونڈوں گی۔ دنیا کوئی سالار سکندر پر ختم نہیں ہو جاتی، تم جیسی ماں ہی ہوتی ہے جو بچیوں کے ذہنوں کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے۔
بی جان خود سے کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی اور زرتاج بیگم کے دل میں جیسے ابال سے اٹھنے لگے تھے. ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ہر چیز کو آگ لگا دے. وہ گاڑی میں بیٹھ کر ان کا پیچھا کر رہا تھا. زائلہ شیزا کے ساتھ پہلے اپنا پاسپورٹ بنوانے کے لیے گئی تھی. تو کیا وہ واقعی ملک سے باہر جانے کا ارادہ رکھتی ہے؟ مجھے کیا ضرورت تھی اس پر اتنا غصہ کرنے کی؟ میں پیار سے بھی تو سمجھا سکتا تھا. وہ ایک دم سے اپنے بالوں میں انگلیاں چلاتا خود کو کمپوز کرنے لگا. شاید وہ میری اس رویے سے خائف رہتی ہے. مجھے خود کو بدلنا ہوگا ورنہ اسے اس کے حال پر چھوڑنا ہوگا. وہ ذہن میں تانے بانے بن رہا تھا. نظریں اس کا تعاقب کر رہی تھی. وہ نہیں چاہتا تھا کہ زائلہ مزید اب اس کی آنکھوں سے اوجھل رہے. نہ ہی وہ اس کے ساتھ ملک سے باہر جا سکتا تھا کیونکہ وہ خاندان کا اکلوتا وارث تھا. زمینوں کے معاملات اسے ہی دیکھنے پڑتے تھے. اپنے خاندان کے لیے اس نے نہ جانے کیسی کیسی قربانیاں دی تھی. MBA کرنے کے بعد اس کا خواب ایک بہت بڑا بزنس مین بننے کا تھا. مگر بندوں پر ذمہ داریوں کو بوجھ آن پڑا تھا. ان کا خواب دھڑا کا دھڑا رہ گیا تھا. وہ اپنے بھل بوتے پر کچھ کرنا چاہتا تھا مگر شاید خاندان کے بڑے بیٹے کو بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں. مگر اب اسے احساس ہو رہا تھا کہ شاید وہ زائلہ کے ساتھ کچھ زیادہ ہی سخت ہو رہا ہے. اس پر دوست جما کر اس کا خواب ملک سے باہر جا کر پڑھنے کا تھا. تو مجھے اسے منع نہیں کرنا چاہیے مگر وہ نادان ہے، معصوم ہے. اگر وہاں کچھ ہو گیا تو اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اگر وہ اسے روکے تو کیسے روکے، اگر جانے کے لیے کہے تو کیسے کہے. رات کو اس کا دروازہ ناک کر کے اس کے کمرے میں آیا اور بیڈ پر گمسم سی بیٹھے تھے. اسے دیکھ کر وہ ایک دم ناگواری سے چہرہ پیچھے کو جھٹک کے دیا. وہ ٹھان چکا تھا کہ آج اس دشمن جان کی ہر تلخی کو مسکراہٹ برداشت کر لے گا. وہ اس کے پہلو میں آن بیٹھا. زائلہ کا بھی حویلی میں اتنا عرصہ نہیں رہی تھی. وہ بس مہمانوں کی طرح ہی آتی تھی اور زائلہ کی ماں زندہ تھی تو ان کے ساتھ شہر میں ہی رہتی تھی. چھٹیوں میں ہی اپنے بابا کے ساتھ حویلی آتی تھی اور چھوٹی سی شرارتی لڑکی جو ہر وقت کسی نہ کسی کو تنگ کرتی رہتی تھی کہیں کھو سی گئی تھی. اسے دوبارہ سے واپس لانا چاہتا تھا. زائلہ I'm sorry. صبح کے لیے میں شاید زیادہ ہی ہائی ہو گیا تھا. تم سچ کہتی ہو میں تم پر اپنی دوست اور منمانی نہیں کر سکتا. یہ تمہاری زندگی سے تمہارے اصولوں پر ہی گزارنا چاہیے. شاید میں ایک میچور انسان ہوں اس لیے اپنے طریقے سے سوچتا ہوں. تمہاری عمر میں بھی ایسا ہی تھا. بس میں نہیں چاہتا کہ تم بھی وہ غلطیاں کرو جو میں نے کی تھی. مگر اب تم جانے کا سوچ چکی ہو تو میں تمہیں روکوں گا نہیں. تم جاؤ اور اپنے خواب پورے کر لو. مگر ایک بات یاد رکھنا، تمہیں یہ حقیقت کبھی نہیں بھولنی چاہیے کہ تم میری بیوی ہو اور میرے نکاح میں ہو. میں تم پر مکمل حق رکھتا ہوں. تمہیں اچھے برے کی ساری ذمہ داری مجھ پر ہے. تم وہاں سے لوٹو گی تو مجھے اپنا منتظر پاؤ گی. اس کے ذرا سا قریب کھسک کر آیا تو زائلہ کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا. اسے سالار کا یہ روپ پہلی بار دیکھا تھا ورنہ تو وہ ہر وقت ناک پر غصہ جمائے رکھتا تھا. اسے ڈانٹتا ہی رہتا تھا. وہ چاہ کر بھی اسے کچھ سنا نہ سکی. آپ کے بڑے آپ کو اس لیے ڈانٹتے ہیں تاکہ وہ غلطیاں نہ کریں جو خود کر چکے ہیں. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ سے نفرت کرتے ہیں. میں تم سے نفرت نہیں کرتا زائلہ سکندر خان، بس تمہاری پرواہ کرتا ہوں. اس لیے شاید تھوڑا سا ہائپر ہو جاتا مگر آج کے بعد وہ بھی نہیں ہوگا. عثمان چاچا نے ایسے ہی تمہارا تعلق مجھ سے نہیں جوڑا. وہ جانتے تھے کہ میں تمہیں سنبھال سکتا ہوں، تمہاری غلطیوں پر پردہ ڈال سکتا ہوں اور تمہیں ہینڈل کر سکتا ہوں. مگر یہ تمہاری زندگی ہے زائلہ خان. اس سے گزرنے کا حق تمہیں پورا حاصل ہے. اس لیے تمہارا پاسپورٹ اور ویزا وغیرہ میں نے بنوا دوں گا. تم اس کے بارے میں فکر مت کرو اور جاؤ اپنی زندگی جیو جس میں سالار سکندر دور دور تک تمہیں تنگ کرنے کے لیے نہ آئے. اس کے ماتھے سے بال ہٹاتا کانوں کے پیچھے کرتا ہوا نہ جانے کس کیفیت میں بول رہا تھا. ایک سحر تھا اس کی شخصیت کا جو زائلہ خان کو جھکڑ چکا تھا. وہ سانس لینا بھول چکی تھی. تمہارے جانے سے پہلے میں تمہیں بس اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ نکاح زبردستی نہیں کیا بلکہ دل سے کیا تھا. میں دل سے تمہیں اپنانا چاہتا تھا، نہ کہ صرف ترس کھا کر تمہیں اپنا نام دینا چاہتا تھا. میرے دل میں تمہارا کیا وقت ہے، کیا قدر و قیمت ہے. تم واپس آؤ گی تو تم جان پاؤ گی کہ تم مجھے اپنا منتظر پاؤ گی. میں تمہارا انتظار کروں گا. تمہاری سوچ اتنی پختہ ہو جائے کہ تم اسے رشتے کی نوعیت کو اچھی طرح سے سمجھ چکی ہو اور پھر میں تمہیں پورے حق سے اپناؤں گا. تم صرف میری ہو، میری امانت ہو، میری محبت ہو. یہ بات کبھی بھولنا مت. اس کے ماتھے پر اپنا دہکتا لمس چھوڑتا اٹھا تھا. گڈ نائٹ مسز سالار سکندر. لوگوں پر مسکراہٹ سجائے وہ کمرے سے چلا گیا اور زائلہ نے گہرا سانس سینے سے خارج کیا.
سب کچھ کیا تھا؟ کوئی ایک دن میں اتنا کیسے بدل سکتا ہے؟ سارا غصہ، سارا جلال کہاں گیا؟ وہ ڈر کیا ہے کیا کہ میں کہیں سے چھوڑ کر نہ چلے جاؤں؟ یا یہ کہ اس کی کوئی تک نہیں ہے؟ بہرحال جس کی کسی بات پر اعتبار نہیں کرنا، مجھے صرف اور صرف اپنی منمانی کرنی ہے، اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ تھوڑی دیر پہلے وارد ہونے والی کیفیت سے پیچھا چھڑا کر وہ نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ چند دنوں کے بعد سالار نے اس کے سارے ڈاکیومنٹس تیار کروا لیے تھے اور بالآخر وہ اپنا خواب پورا کرنے کے لیے ترکی جا رہی تھی۔ ویسے بھی پاکستان نے اس کے لیے رکھا ہی کیا تھا؟ تلخ یادیں، بہت سارے دکھ اور تکلیفیں۔ ان سے وقتی طور پر صحیح مگر چھٹکارا پانا چاہتی تھی۔ وہ اسے ایئرپورٹ تک چھوڑنے کے لیے آیا تھا۔ شیزا بھی اس کے ساتھ جا رہی تھی، بار بار اسے ہدایت دے رہا تھا جیسے وہ کوئی چھوٹی بچی ہو جسے وہ پھر سے مجمع میں اکیلا چھوڑ کر جا رہا ہے۔ وہ گم سم سی تھی، چاہ کر بھی خوش نہیں ہو پا رہی تھی۔ سالار سکندر کی بار بار اس کے لیے وجود پر پڑنے والی نظریں اسے کنفیوز کر رہی تھی۔ وہ گر سے پرواہ نہیں کرنی تھی، اسے بس جانا تھا یہاں سے، اور پھر وہ چلی گئی۔ سالار اسے چاہتا دیکھتا رہا اور پھر گاڑی میں بیٹھ کر بہت دیر تک اداس بیٹھا رہا۔ جاؤ زائلہ خان، میرے بغیر اگر تم سکون سے رہ سکتی ہو تو میں بھی یہ سہ لوں گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ واپسی کا سفر تمہاری بہت ساری بدگمانیوں کو دور کر دے جو میرے متعلق جو تم نے پال رکھی ہے۔ الوداع مسز زائلہ۔ وقت یوں گزرنے لگا۔ چچا جان کے جانے کے بعد سالار پر ذمہ داریوں کا بوجھ اور بھی بڑھ گیا۔ وہ رات کے تک گھر لوٹتا مگر اس نے محسوس کیا تھا کہ زائلہ پہلے سے بڑھ کر اس کی خاطرداری کرنے لگی ہے۔ وہ بھی یونیورسٹی میں پڑھنے لگی تھی اور اکثر سالار ہی اسے چھوڑنے کے لیے جاتا تھا۔ زائلہ کے جانے کے بعد جیسے وہ خوشی سے پھولے نہیں سما پا رہی تھی۔ سالار اور زائلہ کو ایک دوسرے سے الگ کرنا جیسے اس کی زندگی کا مشن بن چکا تھا۔ وہ اکثر ہی سالار کے ساتھ تصاویر بنا کر زائلہ کو سینڈ کرتی اور زائلہ جسے لگتا تھا ترکی آنے کے بعد اس کی سب غم اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی، وہ اور بھی زیادہ جنجلاہٹ کا شکار ہونے لگی۔ سالار کو وہ آخری لمحوں سے آج تک یاد تھا۔ ساری رات اسے تڑپاتا تھا۔ جس انسان سے اتنی نفرت کرتی تھی اپنی رات کا اکثر حصہ اس کو سوچتے ہوئے گزار دیتی تھی، اور جب ماں اسے سالار اور اپنی تصویریں سینڈ کرتی تو اسے اس کا دل جیسے جلنے لگتا۔ کتنا بڑا منافق ہے یہ سالار بھی شاید اس نے اسی لیے مجھے یہاں آنے کی اجازت اتنی آسانی سے دی تھی تاکہ پیچھے سے اس کی مستیاں وہ کر سکے۔ چاہتے ہو نہ چاہتے ہو بھی وہ کڑنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں رہتی جگہ دیکھ کر شیزا تشویش کا شکار ہونے لگی تھی۔ سائلہ تمہیں کیا پرابلم ہے یار؟ اب تو وہ سالار کا بچہ تمہیں تنگ نہیں کرتا، تمہارے پیچھے نہیں آتا، تم مجھے ایسے چاہو اپنی زندگی گزار سکتی ہو۔ چل کرو یار، یہی تو عمر ہوتی ہے موج مستیاں کرنے کی۔ اسے بہلانے کی کوشش کرتی مگر وہ اس کا دل تھا کہ بہلتا ہی نہیں تھا۔ تو کیا وہ اس رشتے کا اثر تھا جو زائلہ اور سالار کے درمیان بن چکا تھا؟ چاہے وہ اس کے لیے کاغذی ہی تھا مگر سالار نے شاید اس رشتے کو پاس بھی نہیں رکھا۔ اس شازبہ کے ساتھ ہر وقت گھومتا رہتا تھا۔ دیکھو تو ذرا، شازبہ اس کے ساتھ سیلفیز بنا کر مجھے بھیجتی ہے۔ وہ شیزا کو دکھاتے ہوئے میز تک گئی تھی اور شیزا اسے حیرت سے دیکھنے لگی۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہاری جان چھوٹے گی، تم اپنی مرضی کا انسان اپنے لیے منتخب کر سکو گی جو تم پر کبھی اپنی رائے مسلط نہیں کرے گا۔ شیزا اسے سمجھانے لگی تو حیرت سے اس کا منہ دیکھنے لگی۔ کیسی باتیں کرتی ہوں شیزا، میں نے کبھی کسی دوسرے لڑکے کے بارے میں نہیں سوچا، اور اب میں سوچتی ہوں کیونکہ میں ہمیشہ اسی کو سوچتی تھی، چاہے غصے اور تیش کے عالم میں، مگر میرے حواس پر ہر وقت وہی سوار رہتا تھا۔ اور اب مجھے محسوس ہو رہا کہ میں کبھی بھی سراب سے پیچھا نہیں چھوڑا سکتی جس نے میری روح اور دل کو جھگڑ لیا۔ وہ ایک دم سے پوٹ پوٹ کر رونے لگی اور شیزا اس کی حالت دیکھ کر جیسے صدمے کا شکار ہو گئی۔ اوہ مائی گاڈ، تمہیں سالار سکندر سے محبت ہو گئی ہے؟ ڈونٹ ٹیل می، ایسا تو نہیں کہا میں نے۔ وہ روتے ہوئے آنکھوں سے آنسو رگڑتی ہوئی بولی، میں ایسے شخص سے محبت کیوں کروں گی؟ اس قدر منافق اور دھوکے باز ہے۔ میرے بابا سے وعدہ کر کے گیا تھا، اس کے دل میں چوٹ تھا، شاید وہ میری ہی جیسی بیوی چاہتا تھا جو ہر وقت اس کی نگرانی نہ کرے، جس سے کوئی فرق ہی نہ پڑے کہ وہ کیا کرتا پھر رہا۔ اب میں اس کی چال اچھی طرح سمجھ گئی ہوں۔ زائلہ کی بدگمانیاں بڑھتی جا رہی تھی۔ جب بھی اسے سالار کال کرتا ہاں میں جواب دے کر کال ہی کاٹ دیتی تھی۔ اسے اس شخص سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا تھا۔ ایک دن وہ رات کے وقت اسے کال کرنے لگا تھا۔ دل میں عجیب سی اداسی تھی، وہ اسے بہت زیادہ مس کر رہا تھا۔ اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ زائلہ کے بغیر وقت کیسے گزار رہا ہے۔ زائلہ اپنے بیڈ پر لیٹی تھی کہ اچانک اس کا میسج آیا۔ اس نے کھول کر دیکھا تو شازبہ اور سالار کی بیڈ روم کی تصویر تھی۔ اس قدر ایک دوسرے کے قریب تھے کہ زائلہ کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ کہ اب میں تم اس شخص سے اپنا تعلق قائم رکھنا چاہتی ہو؟ زائلہ شازبہ نے سوال کیا تھا اس سے پہلے کہ وہ
کوئی جواب دیتی اچانک سلار کی کال آنے لگی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس کے سامنے اور اس کا وہ سر دیوار میں دے مارے۔ کیوں فون کیا مجھے؟ اس نے وقت چھوٹتے یہ سوال کیا تو سلار ششو میں بڑھ گیا تھا کہ ایک شوہر اپنی بیوی کو کال نہیں کر سکتا کیا؟ اس نے نرمی سے پوچھا تو زائلہ کو تو جیسے آنکھ ہی رکھی تھی۔ آپ کو بیوی کی ضرورت ہی کہاں ہے سلار؟ بیوی کے بغیر ہی آپ کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں، اور اب یہ ملحمہ کاری اتار دو اپنے چہرے سے مسٹر سلار، اور کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے آج کے بعد کال کرنے کی۔ میں بہت جلدی پاکستان آؤں گی اور تم سے خلا لے لوں گی۔ اگر تم نے مجھے طلاق نہ دی تو کیونکہ تمہارے جیسے منافق انسان سے وابستہ رہنا مجھے ہرگز بھی گوارا نہیں ہے۔ وہ جیسے پھٹ پڑی تھی اور فون بند کر دیا۔ سلار ایک دم سے سکتے میں رہ گیا۔ نہ جانے یہ لڑکی کیا چاہتی تھی اس سے، اب تو اس کے لیے نرم بھی پڑ گیا تھا۔ وہ انتہائی غصے کے عالم میں تھا، جی تو چاہ رہا تھا کہ ابھی اسی وقت وہاں جائے اور اسے بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ لے کر واپس آ جائے۔ بہت کر لی اس نے اپنی منمانیاں، مجھے اس کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ کر کھینچنے لگا۔ ساری رات اس نے جلتے ہی انگاروں پر گزاری اور فیصلہ کر چکا تھا کہ کل ہی پہلی فلائٹ سے ترکی جائے گا اور اس لڑکی کا دماغ درست کرے گا جسے محبت کی زبان سمجھ ہی نہیں آتی تھی۔ صبح جب وہ اٹھا تو شازمہ کو بلانے کے لیے اس کے کمرے میں جانے لگا تاکہ اس سے یونیورسٹی چھوڑ دے۔ وہ کمرے سے شازمہ اور زرتاج بیگم کی ہنسی کی آوازیں آ رہی تھی اور وہ نہ چاہتی وہاں کھڑا سننے لگا۔ جو کچھ اس نے سنا اس کے قدموں تلے سے زمین نکالنے کے لیے کافی تھا۔ ویل ڈن میری بیٹی، تم نے کمال ہی کر دیا، مجھے تم پر فخر ہے۔ کہتے ہیں کہ جو چیز آپ کو نہ ملے اسے چھین لو، سرار پر صرف تمہارا حق ہے، اور اب تو زائلہ اس سے بدگمان بھی ہو گئی ہے۔ بہت جلدی وہ طلاق کا مطالبہ کرے گی۔ تم نے وہ تصویریں اسے بیچ کر بہت اچھا کیا۔ سلار کے ماتھے پر شکلیں سے ابھر آئی تھی۔ یہ کس تصاویر کی بات ہو رہی تھی؟ اسے کچھ اندازہ نہیں تھا۔ وہ ایک دم سے دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا تو شازمہ اور زرتاج کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ آخر ایسی بھی کیا بات ہے جو مجھے نہیں معلوم؟ یہ کیا کچری پک رہی ہے؟ اور کون سی تصویر تم نے اسے سینڈ کی ہے؟ موبائل دو اپنا۔ وہ ایک دم سے شازمہ کے ہاتھ سے موبائل چھینتے ہوئے دیکھنے لگا تھا۔ اس نے واٹس ایپ کھول کر دیکھا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ کہیں وہ شازمہ کے ساتھ بغل گر ہو رہا تھا تو کہیں وہ اس کے ساتھ آئس کریم کھا رہا تھا۔ اسے اب سمجھ آئی تھی کہ رات وہ کافی میں اسے کچھ ملا کر پلاتی تھی۔ اسے ساری رات ہوش نہیں ہوتا تھا، صبح بھی سر بھاری بھاری سا ہوتا تھا۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ معصوم سی لڑکی اس قدر شاطر نکلے گی۔ وہ تو اپنے چچا کی وجہ سے اس کو اپنی چھوٹی بہن سمجھتا تھا اور اپنی سالی ہمیشہ کے لیے آج خود کو اپنی نظروں میں وہ بے مول کر دیا تھا۔ شازمہ اور زرتاج چچی، اس کے پیچھے آپ ہی کا ہاتھ ہے؟ آپ نے کیسی تربیت کی ہے اس کی؟ اس عمر میں یہ پڑھائی میں لگنے کے بجائے اس طرح کی سرگرمیوں میں لگ گئی ہے۔ اور میں تمہیں وہ ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کروا دوں شازمہ، میں صرف اور صرف زائلہ خان سے محبت کرتا ہوں۔ میرے دل میں صرف وہی ہے اور وہی رہے گی۔ آج کے بعد کبھی بھی میرے پاس مت آنا کیونکہ تم نے مجھے ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ وہ یہ کہہ کر باہر نکل گیا اور شازمہ ایک دم سے نڈال سی فرش پر گر گئی۔ اس شخص کو پانے کے لیے وہ کس حد تک گئی تھی۔ اس کے منہ پر تماچے وہ مار کر گیا تھا۔ وہ ایئرپورٹ سے سیدھا اس کے فلیٹ میں آیا تھا۔ شیزا سے اس نے ایڈریس معلوم کر لیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ایک غلط فہمی ہے جس کے سامنے جا کر ہی دور کی جا سکتی ہے۔ سلار سکندر کو اپنے سامنے پا کر زائلہ چند دنوں کے لیے جیسے کچھ بول ہی نہ سکی۔ وہ یونیورسٹی کے لیے تیار ہو چکی تھی اور جانے ہی لگی تھی کہ اس کے فلیٹ پر وہ آ گیا تھا۔ سفید پھولوں کا بوکے اس کی طرف بڑھاتے ہوئے نرمی سے مسکرایا جو زائلہ کو اندر تک چلا گیا۔ کیوں آیا آپ یہاں؟ میں تو اپنا ہر تعلق آپ سے ختم کرنے کا سوچ رہی ہوں، اور خبردار جو مجھ پر دوز جمانے کی کوشش بھی کی، میں آپ کی غلام نہیں ہوں۔ وہ غصے سے پھنکاری تو سلار ایک دم سے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سینے سے لگا گیا۔ یہ اتنا اچانک ہوا کہ زائلہ احتجاج بھی نہ کر سکے۔ I missed you so much جانے سلار، اسے اپنے مضبوط پناہوں کی شکنجے میں جکڑتا ہوا بولا تھا۔ چھوڑو مجھے، بے شرم انسان، تم جیسا دوگلا انسان میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ جو بھی بولنا ہے بول لو زائلہ، اپنی ساری بھڑاس مجھ پر نکال لو، مگر کم از کم مجھے ایک وضاحت کا موقع تو دو۔ میں غصے کا تیز ہو سکتا ہوں، تم پر دوست بھی جما سکتا ہوں، حق بھی جما سکتا ہوں، مگر کبھی بھی تمہیں فریب میں نہیں رکھ سکتا، کبھی بھی تمہارے دل کے ساتھ کھیل نہیں سکتا۔ میں آج دعوے سے کہتا ہوں کہ میرے دل میں تم ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہوں گی۔ کسی عورت کی رسائی اس تک ممکن نہیں ہے۔ اسے خود سے لگائے اس کے سر پر چومتا اس کے فرتے جذبات سے بولا تھا۔ زائلہ کو اپنا دل بند ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ کاش اسے اس کے لفظوں میں کچھ سچائی ہوتی تو وہ اپنی دل و جان سے اپنا سب کچھ اس پر ڈال دیتی۔
اسے اس شخص پر بھروسہ نہیں کرنا تھا۔ ایک دم سے اس کی آنکھیں جھلکنے لگی۔ شاید میں یہی ڈیزرو کرتی ہوں صلاح۔ کچھ لوگ زندگی میں صرف امتحان دینے کے لیے آتے ہیں، میری قسمت بھی ایسی ہے۔ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتا بغور دیکھنے لگا۔ آج کے بعد تم ایسا نہیں سوچو گی، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں اتنی محبت دوں گا کہ تمہارے سارے کانسیپٹ غلط ثابت ہو جائیں گے۔ اور رہی بات شازبہ کی، تو میں نے ہمیشہ اسے اپنی چھوٹی بہن کی طرح سمجھا اور اپنی سالی سمجھا، مگر اس کے دل میں میرے لیے چور تھا۔ اگر آج بھی مجھے حقیقت کا نہ پتہ چلتا تو شاید میں تمہیں ہمیشہ کے لیے کھو دیتا۔ میرے مرے ہوئے چاچا کی قسم کھا کر کہتا کہ میں نے کبھی بھی اس کے بارے میں کچھ غلط نہیں سوچا۔ میں تب منافق نہیں کہ شادی کسی اور سے کروں اور محبت کی پتنگیں کسی اور کے ساتھ اڑاؤں۔ اور اس کی مجھے تم سے الگ کرنے کی سازش تھی کہ اس میں ناکام وہ ہو چکی ہے، کیونکہ دنیا کی کوئی بھی طاقت مجھے تم سے الگ نہیں کر سکتے، اور میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ تم ہی میری چاہت ہو، تم ہی میری محبت ہو، یہ بات میں ثابت کر دوں گا۔ I really love you my darling۔ اس پر اپنی محبت کی چھاپ چھوڑتا مخمور لہجے میں بولا تو زائلہ کے دل میں موجود الفت ایک دم سے ختم ہو گئی تھی۔ تو اس کے سینے پر سر رکھے پوٹ پوٹ کر رونے لگی اور وہ اس کو مزید خود میں سمونے لگا۔ وہ یونیورسٹی نہیں گئی تھی بلکہ سارا دن سالار کے ساتھ رہی تھی، اور آہستہ آہستہ اس کی ہر غلط فہمی اور بدگمانی کو دور کرتا گیا، اور زائلہ کا دل جیسے ہر غم اور دکھ سے آزاد ہو گیا۔ جس تکلیف سے وہ آزادی کے لیے پرائم ملک آئی تھی وہ سالار کی سنگت میں ہی زائل ہو گئی تھی۔ اگلے دن وہ جانے کے لیے تیار ہوا تو پھر سے اس کے سینے سے لگی، اتنی جلدی جا رہے ہو، کچھ دن اور رک جاؤ۔ وہ معصومیت سے بولی تو سالار کا ضبط جیسے پھر سے ٹوٹنے لگا۔ میں وہاں جا کر تمہارا انتظار کروں گا اور جانتا کہ تم بہت جلد میرے پیچھے آؤ گے، اور میرے چام سے فرار ہونا اب تمہارے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ وہ مسکراتا اسے خود سے الگ کرتا بولا، اتنی بھی کمزور نہیں ہوں میں، جب تک میری اسٹڈیز کمپلیٹ نہیں ہوگی میں نہیں آؤں گی۔ وہ ایک ادا سے بولی تھی تو سرد آ پڑ گیا۔ ظاہر ہے اب میں تمہیں کیوں روک ٹوک تو نہیں کر سکتا، حالانکہ دل تو چاہتا ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی تمہیں دور نہ کروں، مگر جیسے تمہاری مرضی۔ وہ اپنا بیگ اٹھاتا ہوا جانے کے لیے بڑھتا تو مسکرا دی۔ اسے یہی تو سالار سکندر چاہیے تھا، جو اس کی رائے کو اہمیت دے، اس پر اپنی دھونس نہ جمائے، کیونکہ محبت میں منمانیاں نہیں ہوتی بلکہ ایک دوسرے کی خواہشوں کا احترام کرنا ضروری ہوتا ہے۔ وہ اسے ایئرپورٹ پر الوداع کہنے آئی تھی، اور سالار جانتا تھا کہ بہت جلد ان کا ملن ہوگا، ایسا ملن جس کے بعد جدائی کا لمحہ کبھی نہیں آئے گا۔